الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہن، اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جو کروڑوں احسانات کیے ہیں، بلکہ کروڑوں بھی کہنا مناسب نہیں ہوگا، ان گنت احسانات کیے ہیں جن کی کوئی گنتی اور کوئی سنکھیا نہیں ہے۔ ان تمام احسانات میں سب سے بڑا احسان، سب سے بڑا کرم، اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت ہمیں اور آپ کو ملی ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسے دین پر چلنے والا ہے۔ ورنہ آج ہم بھی کسی اپنی ہی ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورت کو پوج رہے ہو، ورنہ آج ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی ہمیں اور آپ کو، اس کا ہمیں احساس نہیں، اس کی قدر نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام جیسا دین دیا، ہمیں مسلمان بنایا۔ اور اس اسلام کی جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس پہلو، زندگی کا کوئی حصہ نہیں ہے جس حصے میں اسلام ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، 1400 سال پہلے اعلان کیا جا چکا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میرے بندو میں نے اسلام کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تمام کر دیا ہے۔
میری سب سے بڑی نعمت میں نے تم کو دے دی ہے، میں نے اسلام تم کو دے دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میرے بندو اب قیامت تک اگر مجھے راضی کرنا ہے تو اسلام ہی لے کر آؤ گے تبھی میں راضی ہوں گا۔ اب اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ، کوئی دوسرا دین، کوئی دوسرا مذہب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں کیا جائے۔ یہ اسلام ہے جو ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، تو بیوی سے ملنے کے آداب بھی سکھاتا ہے۔ یہ اسلام ہے جو ہمیں زکوٰۃ کے اصول بتاتا ہے، تو کاروبار کرنے کے اصول بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ یہ اسلام ہے جو ہمیں مسجد میں آنے کی دعا سکھاتا ہے، تو بیت الخلاء میں جانے کی دعا بھی اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ یہ اسلام ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے آگے کیسے جھکنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے۔ وہی اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، دنیا والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اور دنیا کے تمام لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات ہونے چاہیے۔ مکمل دین ہے اسلام نے، زندگی کے کسی شعبے میں ہمیں محتاج نہیں رکھا ہے، کہیں اور ہمیں جھانکنے کی ضرورت نہیں۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیجیے کہ یہ اسلام آج مکمل نہیں ہوا ہے، 1400 سال پہلے ہی اللہ نے اپنے نبی کے اوپر اسلام مکمل کر دیا۔ 1400 سال پہلے جب اللہ کے نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے تو مکمل اسلام ہمیں اور آپ کو دے کر گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ 2017 آ گیا تو اب کوئی نیا اسلام آئے گا، نہیں، 2017 میں بھی وہی اسلام ہے جو آج سے 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دے کر گئے۔ اور اس اسلام کے اندر ایک بہت بڑی خاص بات یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا بالکل آسان ہے۔ ہمارے نبی نے، ہمارے رسول نے ہمیں جو راستہ دیا ہے وہ بالکل آسان اور ایزی ہے۔ اس راستے کے اندر کوئی پریشانی کی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہ سمجھ میں آئے۔ یہ ہم لوگوں نے اسلام کو مشکل بنا دیا ہے، ورنہ اللہ کے نبی نے جو اسلام ہمیں دیا ہے وہ مشکل نہیں۔ ذرا آپ وہ حدیث اٹھائیے، مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمارے سامنے ایک تقریر کی، ایک خطبہ دیا، اور ایسا خطبہ آپ نے دیا کہ صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، صحابہ کرام رونے لگے۔ ایسی تقریر آپ نے کی۔ تقریر جب آپ اللہ کے رسول کر چکے، خطبہ دے چکے، صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے نبی کأن هذه موعظة مودع، اے اللہ کے نبی آج آپ کی تقریر سننے کے بعد ہمیں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی الوداعی تقریر ہے، جیسے یہ کوئی آخری تقریر ہے۔ اے اللہ کے نبی ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس موقع پر ہمیں کچھ نصیحت فرمائیں، کچھ خاص باتیں بتائیں۔ مسند احمد کی حدیث۔ اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے پیارے صحابہ ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، اے میرے صحابہ میں تمہیں جس راستے سے چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو منہج میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، جو دین میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، وہ بالکل سیدھا ہے، بالکل صاف ہے، اس میں کوئی اندھیرا نہیں ہے، اس میں کوئی تاریکی نہیں ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، اس میں رات بھی دن کی طرح بالکل، رات بھی دن کی طرح بالکل کلیئر ہے۔ میں جو راستہ جس سڑک پہ تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس سڑک پہ کبھی لائٹ آف نہیں ہوتی ہے، وہ 24 گھنٹے روشن ہے۔ میں جو راستہ تمہیں دے کے جا رہا ہوں اس راستے پر کبھی اندھیرا نہیں ہوتا۔ نبی نے ہمیں وہ راستہ دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک،
اے میرے صحابہ، میں جو تمہیں راستہ دے کے جا رہا ہوں، جس منہج سے، جس دین سے میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس دین کو جو چھوڑے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا۔ نبی کا طریقہ چھوٹا، ہلاکت اور بربادی کا دور شروع۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، دل اور دماغ کے دروازے کھول کر سنیے میرے بھائیوں، اور ذرا نظر اٹھا کے دیکھیے سماج کے اوپر کہ وہ حالات بالکل 100% صحیح ثابت ہو رہے ہیں۔ فرمایا انہ من یعش منکم بعدی، اے میرے پیارے صحابہ، تم میرے بعد اگر زندہ رہو گے فسیری اختلافا کثیرا، تم بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے، گلی گلی میں الگ الگ مسلک ہوں گے، الگ الگ پگڑیاں ہوں گی، الگ الگ ٹوپیاں ہوں گی، الگ الگ جھنڈے ہوں گے، اتنے مسلک ہوں گے، اتنے فرقے ہوں گے، اتنا اختلاف ہوگا کہ ایک دوسرے کو سلام کرنے کے بھی لوگ روادار نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کو بھی لوگ گناہ سمجھیں گے۔ آپ نے فرمایا ایسا دور آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا جب آپس میں اتنا اختلاف ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ جب ایسا دور آ جائے تو کیا کریں ہم؟ اے اللہ کے نبی، اتنا اختلاف ہے، ہر مسلک والا اپنے آپ کو صحیح بول رہا ہے، ہر جماعت والا اپنے آپ کو جنتی بول رہا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو سچا اسلام پر چلنے والا کہہ رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی، ایسے موقع پر ہم کیا کریں؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے اپنے مولویوں کی بات مانو، آنکھ موند کے تمہارے مولوی صاحب جو کہیں وہ مانو، بس وہی کریں۔ جو جواب دیا اللہ کے رسول نے میرے پیارے بھائیوں، ذرا ہر قسم کے تعصب کی عینت اتار کے ذرا نبی کے اس جواب کی روشنی میں سر سے پیر تک ہم سب اپنا جائزہ۔ آپ نے فرمایا جب اتنا زیادہ اختلاف ہو جائے، بٹوارا ہو جائے، تفرقہ ہو جائے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو تم میری سنت پر چلنا، میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا، میرے بتائے ہوئے دین کے اوپر چلنا، میرے راستے پر چلنا۔ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور اے میری امت کے لوگوں، میری سنت پر، میرے طریقے پر تم اس طریقے سے چلنا جس طریقے سے میرے صحابہ چلتے ہیں۔ تم اپنے من سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، تم حدیث کا معنی اور مطلب اپنے حساب سے نہ نکالنا، تم قرآن کا وہی مطلب سمجھنا جو میرے صحابہ نے سمجھا، تم حدیث کا وہی مطلب سمجھنا جو میرے صحابہ نے سمجھا۔ قرآن حدیث پہ چلنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اپنے حساب سے چلنا ہے، جیسے صحابہ چلتے تھے ویسے چلنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے جو جملہ استعمال کیا ہے، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور اے میری امت کے لوگوں، تم دین میں نئے نئے کاموں سے بچنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اس لیے کہ دین میں نکالا گیا ہر نیا کام بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ کی مسجد میں جب بھی کوئی خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے ضرور یہ پڑھتا ہے، کسی پروگرام میں، کسی تقریر میں، کسی جلسے میں آپ کا مولوی جب بھی خطبہ دینے کے لیے بیٹھتا ہے تو یہ جملہ ضرور پڑھتا ہے۔ کیوں پڑھتا ہے؟ کیونکہ یہ جملہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر تقریر میں، ہر خطبے میں پڑھا تھا۔ کیا خاص بات اس جملے کے اندر؟ دین کے اندر ہر نیا کام بدعت۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے دین سے ریلیٹڈ ہر چیز ہمیں بتا دی ہے، اب کسی نئی چیز کی ضرورت دین کے اندر تو نہیں۔ دنیا کے اندر ہے، زمانے کے حساب سے دنیا کی ایجادات پیدا ہوں گی۔ موبائل آج ہے، 1400 سال پہلے نہیں تھا۔ لاؤڈ اسپیکر آج ہے، 1400 سال پہلے نہیں تھا۔ یہ پنکھا آج ہے، نبی کے زمانے میں نہیں تھا۔ یہ کولر اور اے سی کا دور آج ہے، نبی کے زمانے میں نہیں تھا۔ دنیا کی ایجادات بڑھیں، مگر کیا نماز کا طریقہ بھی بدل جائے گا؟
کیا زکات کے اصول بدل جائیں گے؟ روزہ 1400 سال پہلے بھی فجر سے لے کے مغرب تک رکھا جاتا تھا، آج بھی رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب آج کے زمانے میں گرمی زیادہ ہو رہی ہے یا کسی ملک میں گرمی زیادہ ہو رہی تو روزہ چھوٹا ہو جائے گا۔ دین وہی ہے۔ ہمارے کچھ بھائی بدعت کی جب بات آتی ہے تو بولتے ہیں کہ یہ بدعت کر کے ہر چیز کو بدعت بولتے ہیں، تو پھر مسجد میں مینار بھی بدعت، پھر یہ تقریر کے دوران مائک لگانا بھی بدعت ہے، پھر مسجد میں پنکھا لگانا بھی بدعت ہے۔ نبی کے زمانے میں کچی مسجد بنتی تھی، کھپریل کی مسجد بنتی تھی، درختوں کی لکڑیوں کے کھمبے بنتے تھے، بارش ہوتی تھی، پانی ٹپکنے لگتا تھا، کچی زمین ہوتی تھی، صحابہ کرام کیچڑ کے اوپر مٹی کے اوپر سجدہ کرتے تھے۔ آج آپ بھی ایسی کچی زمین پر سجدہ کیجیے، آپ کیوں پکی مسجدیں بنا رہے ہیں؟ یہ بھی تو بدعت ہے۔ یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پہلے سمجھیے بدعت کس کو کہتے ہیں، بدعت کس کو کہتے ہیں یہ بتانے سے پہلے میں ایک اصولی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اگر اصولی بات سمجھ گئے تو بدعت کو سمجھنے میں آسان ہے۔ ایک ہوتا ہے معاملات اور دوسری چیز ہوتی ہے عبادات۔ معاملات کا مطلب جیسے کپڑا پہننا، کھانا کھانا، لین دین کرنا، شادی بیاہ کرنا، ان تمام چیزوں کا تعلق معاملات سے۔ اور ایک ہوتی ہے عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب عبادات۔ جب معاملات کا نمبر آئے گا تو ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ جب معاملات کا نمبر آئے تو یہ دیکھو کہ منع کہاں سے۔ آپ جینس کی پینٹ پہنے، میں کہتا ہوں کہ جینس کی پینٹ حرام ہے، تو آپ کو یہ جواب دینا ہے کہ منع کہاں سے۔ جینس کی پینٹ اگر میں فتویٰ دے رہا ہوں کہ حرام ہے تو آپ فوراً کھڑے ہو کے کہیں گے مولوی صاحب آپ بول رہے ہیں کہ جینس کی پینٹ حرام ہے، آپ بتائیے کہ کہاں منع ہے کہ جینس کی پینٹ؟ کیونکہ پینٹ پہننے کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، پینٹ پہننے کا تعلق ہمارے دنیا کے معاملات سے ہے۔ اللہ کے رسول نے کبھی بھینس کا گوشت نہیں کھایا، صحابہ نے کبھی بھینس کا گوشت نہیں کھایا۔ عرب کے اس زمانے میں عرب سے بھینس کھائی نہیں جاتی تھی، آج بھی زیادہ تر بھینس کا گوشت آپ دیکھیے انڈیا پاکستان وغیرہ سے ایکسپورٹ ہو کے جاتا ہے۔ تو بھینس کا گوشت تو نبی نے کھایا نہیں، ہم لوگ کھا رہے ہیں، دھڑلے سے کھا رہے ہیں، دونوں ٹائم کھا رہے ہیں، ہفتہ بھر کھا رہے ہیں، جمعہ کھا رہے ہیں، تو یہ تو بدعت ہے۔ بدعت ہے، اس کا تعلق کھانے سے، اس کا تعلق کھانے سے ہے۔ ہم ہر وہ چیز کھا سکتے ہیں جو شریعت میں حرام نہیں کی گئی ہے، اسی لیے کھانے پینے کے تعلق سے قرآن و حدیث میں لسٹ بتا دی گئی کہ فلاں فلاں چیزیں حرام ہیں، ان کو چھوڑ کے باقی سب چیزیں حلال ہیں۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانوں تم زمین کے اندر جتنی حلال چیزیں، جتنی پاک چیزیں کھا سکتے ہو۔ اب بھینس بھی پاک ہے، حلال ہے، ہم کھاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ بھینس حرام ہے، وہ دلیل دے، اس کو دلیل دینا ہے، مجھے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھینس کا گوشت کھانے والے کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ قرآن اور حدیث میں کہیں منع نہیں کیا۔ لیکن جب عبادت کا معاملہ آ جائے، جب نماز کا معاملہ آ جائے، تب وہاں پوچھا جائے گا کہ ثابت کہاں سے۔ ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھی جاتی ہے، کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو کے 5 رکعت پڑھنے لگے۔ مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھی جاتی ہے، کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو کے 2 رکعت پڑھنے لگے۔ اس سے پوچھا جائے گا تم ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھ رہے ہو، یہ بتاؤ ثابت کہاں سے، یہ 5 رکعت کہاں سے ثابت ہے؟ تم مغرب کی نماز 2 رکعت پڑھ رہے ہو، یہ بتاؤ ثابت کہاں سے؟ اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر سے شروع ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ پر ختم ہو رہی ہے،
ایک آدمی اذان دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہے اپنی اذان کے دوران۔ اذان کے آخر میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہے۔ کوئی ٹوکتا ہے کہ ارے تم نئے طریقے سے اذان کیوں دے رہے ہو؟ بولتا ہے غلط بولا ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ ملا دیا تو کچھ غلط ہو گیا؟ ارے پورا کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اذان میں تو آدھا لوگ پڑھتے ہیں، لہٰذا میں پورا پڑھوں۔ تو بولو صحیح ہے کیا؟ ہر عقل مند آدمی بولے گا غلط ہے، اس لیے کہ نبی اکرم نے جو اذان سکھائی ہے وہ لا الہ الا اللہ پر ختم ہے، اور اگر کوئی اس سے زیادہ پڑھ رہا ہے تو اس کو ثابت کرنا ہے، اس کو بتانا ہے کہ اس کا ثبوت کہاں۔ بدعت کسی کو بولتے کہ جہاں عبادت کی بات آئی، جہاں شریعت کی بات آئی، وہاں اپنے طرف سے کوئی چیز بڑھا دینا یا اپنے طرف سے کوئی چیز گھٹا دینا، جسے نبی نے حرام کیا اسے حلال کر لینا، جسے نبی نے حلال کیا اسے حرام کر لینا، اس کا نام بدعت۔ کچھ لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب نیت تو صحیح ہے، نیت خراب نہیں ہے، نیت اچھی۔ شب برات کا دن آیا، بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، 15 شعبان والے دن بہت سارے ہمارے بھائی روزہ رکھتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، نیک کام ہے، اور روزہ رکھنے والے کی نیت بھی اچھی ہے، لیکن نیت کے اچھا ہونے سے ضروری نہیں ہے کہ عمل بھی ٹھیک ہو، عمل بھی درست ہو۔ کبھی کبھی نیت اچھی ہوتی ہے لیکن عمل جو ہے جب تک عمل کا ثبوت نہ ہو، نیت اچھی ہونے سے ثواب نہیں ملے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کے 3 صحابہ، اللہ کے نبی کے 3 صحابہ کی بیویوں کے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی عبادت کیسی ہوتی ہے، کتنی نماز پڑھتے ہیں، کتنا روزہ رکھتے ہیں، کتنا صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ جب ان کو اللہ کے نبی کی عبادت کے بارے میں بتایا گیا، بخاری کے الفاظ ہیں فَتَقَالُّوهَا، انہیں اللہ کے نبی کی عبادت بہت کم محسوس ہوئی۔ ارے واہ، اللہ کے نبی اتنی ہی نماز پڑھتے، اتنا ہی روزہ رکھتے، انہیں اللہ کے نبی کی عبادت بہت کم لگی۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں ان تینوں صحابہ نے آپس میں کہا کہ ارے کہاں ہم اور کہاں اللہ کے نبی، اللہ کے رسول تو بخشے بخشائے ہیں، اگر آپ تھوڑی سی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں تو آپ کا کام چل جائے گا، ہمارا نہیں چلے گا۔ لہذا ان تینوں نے قسم کھائی۔ ایک صحابی نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں کبھی رات میں سوؤں گا نہیں، آرام نہیں کروں گا، رات بھر نماز پڑھوں گا۔ دوسرے صحابی نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں کبھی بے روزہ نہیں رہوں گا، ہمیشہ روزہ رہوں گا۔ تیسرے نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں شادی ہی نہیں کروں گا، نہ بیوی بچے آئیں گے نہ جھنجھٹ پیدا۔ تینوں نے قسم کھائی اور کسی غلط چیز کے لیے قسم نہیں کی۔ ایک نے کہا کہ میں رات بھر تہجد پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا شادی ہی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا، بخاری کی روایت، آپ نے بلایا تھا، کیا آپ لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے؟ ہاں اللہ کے نبی، ہم لوگوں نے ایسی۔ آپ نے فرمایا سنو، اور یہاں پر تھوڑا سا رک کر ایک بات میں آپ سے بولنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کتنی عبادت کرتے تھے؟ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول رات میں اتنی دیر تک کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی، ورم آ جاتا تھا، پیر پھول جاتے تھے آپ کے۔ اور حضرت عائشہ کہتی تھی اللہ کے نبی آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، اتنی نیکی کیوں کرتے ہیں، اتنی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کو اتنی تہجد پڑھنے کی اور اتنی جاگنے کی اور اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اپنے رب کا شکریہ ادا نہ کروں؟ اللہ کے نبی اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی نماز پڑھتے تھے، مگر کبھی آپ نے ڈنڈورا نہیں پیٹا، کبھی آپ نے اعلان نہیں کیا، کبھی آپ نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ میں اتنی نماز پڑھتا ہوں، اتنا روزہ رکھتا ہوں۔ لیکن آج
جب اسلام کو سمجھنے میں کچھ صحابہ سے غلطی ہو رہی ہے، جب اللہ کے نبی کے طریقے کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے، تو اللہ کے نبی کلیئر بتا رہے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں اے میرے صحابہ سنو، انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، اے میرے صحابہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میرے دل میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف اور اللہ کا تقویٰ ہے، لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں، رات میں آرام بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور ناغہ بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادی بھی کی ہے، میری کئی بیویاں ہیں، اور اے میری امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ کان کھول کے سن لو، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہی میرا طریقہ ہے، میں جو طریقہ تمہیں دے کے جا رہا ہوں اسی طریقے کو فالو کرو گے تو کامیاب رہو گے، اور اگر اس کو چھوڑو گے تو پھر تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے میرے پیارے بھائیوں، ان تینوں صحابہ نے کوئی غلط قسم تو نہیں کھائی تھی، نماز بھی پڑھنے کی بات کر رہے تھے، روزہ رکھنے کی بھی بات کر رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے اس کو بھی غلط کہا، نہیں تمہیں نماز پڑھنا ہے لیکن اس طریقے سے پڑھنا ہے، اس حساب سے پڑھنا ہے جس حساب سے اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے، تمہیں روزہ رکھنا ہے لیکن اس طریقے کے مطابق رکھنا ہے جس طریقے پر اللہ کے رسول نے ہمیں اور آپ کو چھوڑا ہے۔ بقرعید کا تہوار ہے، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی جا رہی ہے، اللہ کے پیارے نبی عید الاضحیٰ کی نماز پڑھاتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، خطبہ دینے کے بعد جیسے ہی آپ وہاں سے نکلتے ہیں، ایک صحابی اپنے جانور کو دیکھا کہ ذبح کرتے، آپ نے پوچھا یہ کیا؟ کہا اے اللہ کے نبی میں نے نماز کے پہلے ہی قربانی کر لی ہے، مجھے مسئلہ معلوم نہیں تھا، مجھے یہ بات پتہ نہیں تھی کہ قربانی نماز کے بعد ہونی چاہیے، اے اللہ کے نبی میں نے نماز کے پہلے ہی قربانی کر دی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے پیارے صحابی تم نے جو قربانی کی ہے تمہیں قربانی کا ثواب ملنے والا نہیں ہے، تمہیں گوشت تو ملے گا، یہ گوشت کی بکری ہے، تمہیں گوشت، اس بکری سے تمہیں گوشت تو ملے گا لیکن قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ من صلی صلاتنا، جو ہمارے ساتھ نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرے، فقد اصاب سنتنا، وہی آدمی سنت پر عمل کرتا ہے اسی کو قربانی کا ثواب ملنے والا ہے۔ وہ جانور تو تم نے ذبح کر دیا ہے لیکن تم کو قربانی کا ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ کام تو سارا وہی ہو رہا ہے، چھری تو انہوں نے بھی چلائی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر تو انہوں نے بھی پڑھا ہے، نیت بھی انہوں نے قربانی کی ہے، مگر طریقہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے، نماز کے پہلے انہوں نے قربانی کر دی، اس لیے وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو۔ اسلام اسی کا نام ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا رسول تمہیں جو دے، جتنا دے، جیسا دے ویسا لے لو، اس پر اعتراض نہ کرو، اس میں اپنا دماغ نہ لگاؤ، اس میں اپنی عقل نہ لگاؤ، اس میں تم یہ مت سوچو کہ فائدہ ہے کہ نقصان ہے، جو رسول تمہیں دے دے تم لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور میرا رسول تمہیں جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ نبی کا حکم آنے کے بعد آپ کی مرضی چلے ایسا نہیں ہے، مرضی نہیں چلے گی، نبی کا طریقہ آنے کے بعد آپ کی مرضی چلنے والی ہے۔ ذرا آپ وہ واقعہ اٹھا کے لیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے ایک انصاریہ عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے، میں نے ایک انصاری گھر میں ایک انصاریہ عورت سے رشتہ طے کیا ہے، شادی کرنے والا ہوں۔ آپ نے پوچھا اے مغیرہ کیا تم نے لڑکی کو دیکھا ہے، کیا تم نے اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھا ہے؟ حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے اللہ کے نبی میں نے دیکھا تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا فانظر الیہا، جاؤ تم ایک بار لڑکی کو دیکھ لو۔
فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَن يُؤْذَمَ بَيْنَكُمَا، تم ایک بار اگر لڑکی کو دیکھ لو گے تو کم سے کم زندگی میں کبھی یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ میں نے لڑکی کو دیکھا نہیں تھا، میرے ماں باپ نے میرے دیکھے بغیر، مجھ سے پسند کروائے بغیر اپنی مرضی سے زبردستی میری شادی کر دی۔ اے مغیرہ، جاؤ لڑکی کو دیکھ لو تاکہ محبت آگے زندگی میں برقرار رہے اور بعد میں کسی قسم کی شکایت نہ ہو۔ پتہ چلا کہ رشتہ طے ہونے کے بعد اور نکاح کے پہلے ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے۔ آج تو فوٹو وغیرہ کا زمانہ ہے، فوٹو کے ذریعے بھی دیکھا جاتا ہے، اس کی اجازت حدیث سے مل رہی ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکی کے گھر پہنچے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، لڑکی کے ماں باپ سے ملاقات کرتے ہیں اور یہ پرستاؤ رکھتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، میں آپ کی بیٹی کو ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ غور کیجیے، ابھی تک یہ حکم نہیں تھا، یہ نیا حکم اللہ کے نبی کی طرف سے ملا ہے۔ لڑکی کے ماں باپ یہ سن کے سکتے میں آ جاتے ہیں، رشتہ طے ہو چکا ہے، شادی ہونے والی ہے، لیکن ابھی شادی ہوئی نہیں۔ ہونے والا داماد یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ، لڑکی کے ماں باپ کو بہت برا لگا، بہت ناگوار گزرا کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ ہماری بیٹی کو دیکھنے کی باتیں کر رہا ہے، ہماری بیٹی کبھی پردے سے نہیں نکلی، ہماری بیٹی کا دیدار کبھی کسی نے نہیں کیا، ابھی تو یہ ہماری بیٹی کے لیے حلال بھی نہیں ہے، نکاح بھی نہیں ہوا ہے، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی، ابھی تو رشتہ طے ہوا ہے، یہ ہماری لڑکی کو دیکھنے کی باتیں کر رہا ہے۔ لڑکی کے ماں باپ کا دماغ خراب ہو۔ غور کیجیے کہ کیسی سوسائٹی تھی وہ، کیسا سماج تھا، شرم و حیا اور غیرت کا کیسا تصور تھا کہ باپ کو یہ برداشت نہیں ہے کہ اس کی لڑکی کو کوئی غیرت نہیں۔ آج ہم اتنے بے غیرت ہو گئے، اتنے بے حیا ہو گئے کہ آج اپنی جوان بیٹی کو ہم بے پردہ میلوں میں گھما رہے ہیں، نمائشوں میں گھما رہے ہیں، مارکیٹوں میں گھما رہے ہیں، اپنی بیوی کو اپنے دوستوں کے سامنے لے جا کے پیش کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ تمہاری بھابھی کیسی لگ رہی۔ آج بھائی اپنی جوان بہن کو آج بائک پہ بٹھا کے پورے محلے کو نظارہ کرا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا غور کرو کہ آج ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں اور ان کے سماج میں کتنا فرق ہے۔ مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں لڑکی کے ماں باپ سے جب میں نے کہا ان کو بہت برا لگا، انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں صاحب، ہم تو اپنی لڑکی کو دیکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے آپ کو، ٹھیک ہے رشتہ لگا ہے، شادی ہونے والی، ہم شادی چھڑوا دیں گے، ہمیں آپ سے شادی نہیں کروانی، آپ ابھی رشتہ ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، آپ ہماری لڑکی کو دیکھنے کی بات کر رہے ہیں۔ لڑکی اندر پردے سے ساری بات ہے۔ لڑکی اندر پردے سے کہتی، اے میرے ہونے والے شوہر، مجھے پتا ہے میرے ماں باپ کو تمہاری بات بہت بری لگی ہے، میرے ماں باپ کبھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ تم مجھے دیکھو، لیکن اے نوجوان، اگر تمہیں اللہ کے رسول نے حکم دیا، اگر واقعی میں یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے تو میں تمہیں پرمیشن دے رہی ہوں، میں تمہیں اجازت دے رہی ہوں، تم مجھے ایک بار دیکھ لو، میں اپنے نبی کا حکم ٹھکرا نہیں سکتی ہوں، میرے نبی کا حکم ہے، مجھے پسند تو نہیں ہے، میرے ماں باپ کو پسند بھی نہیں ہے، لیکن نبی کا حکم ہے، میں نبی کا حکم ٹھکرانے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ اے نوجوان، اگر واقعی میں تجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے اور حکم دیا ہے تو تم ایک نظر مجھے دیکھ لو، اور اگر تم اپنی طرف سے جھوٹ بول رہے ہو اور بات بنا کے مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں، اللہ کا واسطہ دے کے کہتی ہوں کہ ایسا کام مت کرو، میں تمہارے لیے ابھی حلال نہیں ہوں، میرا تمہارے ساتھ نکاح نہیں ہوا ہے، میں سر سے پیر تک تمہارے لیے حرام ہوں، لہذا تم مجھے دیکھنے کی کوشش نہ کرو، میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتی ہوں، لیکن ہاں اگر تمہیں نبی نے بھیجا ہے تو بڑے شوق سے تم ایک بار مجھے دیکھ لو۔
حضرت مغیرہ بولے کہ نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، واقعی میں مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ لڑکی سامنے آتی ہے، یہ دیکھتے ہیں خوبصورت تھی، اچھی تھی، سیرت اور کردار بھی اچھا تھا، پسند آئی، نکاح ہو گیا۔ اللہ کے نبی کا فیصلہ آنے کے بعد اس نوجوان لڑکی نے اپنے باپ اور اپنی ماں کی مرضی بھی چلنے نہیں دی۔ یہ ہے اسلام اور یہ ہے سنت۔ ہم اپنی چلاتے ہیں، کہیں کہیں ہم رسول کی اجازت آ جانے کے بعد اپنی چلاتے ہیں، اور کہیں جہاں رسول نے منع کیا ہے وہاں ہم اپنی منمانی کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے قرآن میں صاف صاف اعلان فرما دیا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، جب رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر اپنی مرضی آپ کی چلنے والی نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے پائے کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ جو لوگ حج کر چکے ہیں یا عمرہ کر چکے ہیں ان کو یہ مسئلہ معلوم ہوگا کہ خانہ کعبہ کے 4 کونوں میں ایک کونے کے پاس حجر اسود اور اس کے ٹھیک اپوزٹ میں جو کونا ہے اس کا نام رکن یمانی ہے۔ حجر اسود کے بارے میں حکم ہے کہ اگر چومنے کی گنجائش ہے تو چومنے کی طاقت نہیں تو ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چومیں، اگر ہاتھ لگانے کی بھی گنجائش نہیں ہے تو ہاتھ سے اشارہ کرو۔ حجر اسود کے اپوزٹ میں رکن یمانی ہے، رکن یمانی کے بارے میں حکم ہے کہ اس کو ہاتھ لگا کے چوم لو، اگر ہاتھ لگا کے چوم نہیں سکتے ہو تو آگے بڑھ جاؤ۔ حضرت امیر معاویہ خانہ کعبہ کا طواف کرو، حجر اسود والے کونے پر پہنچے، ہاتھ لگایا حجر اسود کو اور ہاتھ کو چوما، رکن یمانی والے کونے پر پہنچے، ہاتھ لگایا، ہاتھ کو چوما۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کے جو 2 کونے اور ہیں وہاں پر بھی پہنچ کے ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چوما، چاروں کونوں کو ٹچ کیا اور چاروں کونوں کو ہاتھ لگا کے چوما۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی، کہا اے امیر المومنین، اے حضرت معاویہ، یہ کیا کر رہے ہیں آپ خانہ کعبہ کے چاروں کونوں کا استلام کر رہے ہیں، چاروں کونوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، نبی اکرم نے تو صرف 2 کونوں کو حجر اسود کو اور رکن یمانی کو ہاتھ لگایا تھا، آپ چاروں کونوں کو کیوں چھو رہے ہیں؟ حضرت معاویہ نے کیا جواب دیا؟ کہا اے عبداللہ ابن عباس، لیس من البیت شیء مہجورا، اے عبداللہ ابن عباس، اگر میں نے خانہ کعبہ کے چاروں کونوں کا استلام کر لیا ہے، اگر میں نے خانہ کعبہ کے چاروں کونوں کو چھو لیا ہے تو کون سا گناہ کر دیا ہے؟ پورا کا پورا خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، پورا کا پورا خانہ کعبہ احترام کی جگہ ہے، احترام کا گھر ہے، اگر میں نے چھو ہی دیا تو کون سا گناہ؟ حضرت عبداللہ ابن عباس بولے، اے امیر المومنین، اے حضرت امیر معاویہ، آپ نے کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا ہے، لیکن شاید آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، میرے نبی نے جس طریقے سے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے ویسے ہی کرنا ہے، اس سے کم بھی نہیں کرنا، اس سے زیادہ بھی نہیں کرنا۔ آج حج کے طریقے کی جو کتابیں مارکیٹ میں ملتی ہیں، پہلے چکر کی یہ دعا، دوسرے چکر کی یہ دعا، تیسرے چکر، آدمی کو اتنے 7 چکر کی 7 دعا یاد کرنے میں چکر آنے لگتا ہے۔ نبی نے چھوٹی سی دعا بتائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بچے کو یاد ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو دعائیں لمبی چوڑی لکھی ہیں وہ ثابت نہیں ہے، لیکن لوگ پڑھ رہے ہیں اور بھول جاتے تو سمجھتے ہیں کہ میرا ثواب ہے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ نبی نے کوئی کام نہیں بتایا، ہم اپنی مرضی سے کیے جا رہے ہیں، کرے جا رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ثواب ملے گا۔ ثواب ملنا تو بہت دور کی بات ہے۔ پاور لوم کا کاروبار کرگے اور ہینڈ لوم کا کام کرنے والے آپ لوگ ہیں، بہت تجربے کار لوگ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ پوری ساڑی میں ایک معمولی سا عیب اگر ہوتا ہے تو وہ ساڑی مارکیٹ میں کم قیمت پر بکتی ہے، لوگ بولتے ہیں ڈھیل کا مال ہو گیا ہے، لاٹ کا مال ہو گیا ہے، اس کو کم قیمت میں کسی طریقے سے لوگ بیچ کے اپنے گھر کی جگہ خالی کرتے ہیں۔ ایک معمولی سا عیب اگر ساڑی میں آ گیا، ڈیفیکٹ آ گیا، تو ہماری وہ ساڑی پورے ریٹ میں نہیں بکتی۔ لیکن سوچو
साड़ी में बहाना भी पूरा लगे, तानी भी पूरी लगे, मजदूर खड़ा होके बेचारा पूरी मेहनत करे और साड़ी जब मार्केट में लेके जाएं तो पूरी साड़ी वापस हो जाए और कोई औने पौने दाम में भी उस साड़ी को खरीदने के लिए तैयार न हो। सोचो कितना बदनसीब होगा वो साड़ी चलाने वाला और चलवाने वाला, और कितना पछताएगा। मेरे भाइयों, एक आदमी नमाज भी पढ़े, रोजा भी रखे, इबादत भी करे, नेकी का काम भी करे, और कल कयामत के दिन उसके मुंह पर मार दिया जाए और कहा जाए कि तू जो नमाज लेके आया है ये नमाज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं है, जो तू रोजा रख के आया है ये रोजा मेरे नबी से साबित नहीं है, जो तू ये काम करके आया है ये मेरे नबी से साबित नहीं है। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, अल्लाह के प्यारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्द। आपने फरमाया अगर कोई हमारे दीन में, हमारी शरीयत में अपनी मर्जी से कोई चीज दाखिल करता है, अजान हो रही है, अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है अजान सुनो तो अजान का जवाब दो, अजान सुनो तो अजान का जवाब दो, और अजान के बाद मेरे ऊपर दरूद पढ़ो और मेरे लिए अल्लाह से वसीला की दुआ करो, यानी अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िही दावा वाली दुआ करो। नबी ने तो ये तरीका बताया। यहां जनाब अजान देने के लिए आदमी खड़ा होता है, अजान के पहले दरूद पढ़ा। दरूद पढ़ना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन नबी ने कब दरूद पढ़ने का हुक्म दिया? अजान का जवाब देने के बाद। यहाँ अजान से पहले दिया जा रहा है। मैं अपनी तरफ से कोई फतवा नहीं लगाऊंगा, नबी की हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने हमारे इस दीन में अपनी मर्जी से कोई चीज निकाली फहुवा रद्द, उस पर थोड़ा मोड़ा सवाब मिलने की बात नहीं कही आपने, औने पौने दाम में वो माल बिक नहीं जाएगा। आपने फरमाया फहुवा रद्द, वो अमल मरदूद है, वापस कर दिया जाएगा, लौटा दिया जाएगा। उस अमल की अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कोई वैल्यू नहीं। और अगर इस हदीस से भी आपको बात समझ में नहीं आई तो कल जुमा का दिन है, कल जुमा का दिन है। जुमा की नमाज आप पढ़िए अपने इमाम साहब के साथ। अगर आपके इमाम साहब सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ाएंगे तो जुमा की पहली रकात में सूरह आला की तिलावत करेंगे और जुमा की दूसरी रकात में सूरह गाशिया की तिलावत करेंगे। इमाम साहब जब सूरह गाशिया पढ़ना शुरू करेंगे, हल अताका हदीसुल गाशिया वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया, कल कयामत के दिन कुछ चेहरे बड़े डरे हुए होंगे, सहमे हुए होंगे। आमिलतुन नासिबा, ये वो लोग होंगे जो दुनिया में बहुत अमल करके आए होंगे, बहुत अमल किया होगा, इतना अमल किया होगा, रात रात भर नमाज पढ़ी होगी, थक गए होंगे नमाज पढ़ते पढ़ते, थक गए होंगे इबादत करते करते, लेकिन तस्ला नारन हामिया, इनको जहन्नम में डाला जाए। अमल करके, हक हार के, मेहनत करके जहन्नम में जा रहा है। सोचो इतना बड़ा बदनसीब कौन है। जुमा का दिन चला रहा है, नबी की हदीस मौजूद है, जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत। हम लोगों के पास तो टाइम नहीं है ना। जुमा के दिन 10-11 बजे तक तो हम लोग नहाते धोते हैं, उसके बाद गद्दी पे आते हैं, अखबार पहले दिन भर की खबर पढ़ते हैं, गद्दी वगैरह साफ करते हैं, कारीगरों का लेन देन करते हैं। उसके बाद जुमा की अजान होगी, जुमा पढ़ने चले गए, जुमा पढ़ के आए तो फिर अपने दूसरे काम में लगे। एक 15-20 मिनट का टाइम निकाल के सूरह कहफ की तिलावत करने की तौफीक हमें मिली। सूरह कहफ की तिलावत जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करे तो अगले जुमा तक के लिए अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर नूर नाजिल फरमाएगा, उसके लिए एक नूर मुकर्रर कर दिया जाएगा। आपकी जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नूर और बरकत नाजिल होगी। मगर हम लोग तो पहले से ही इतनी बरकत वाले हैं कि हमें अल्लाह की बरकत, हम 15-20 मिनट का टाइम निकाल कर सूरह कहफ भी पढ़ना नहीं चाहते। मेरे भाइयों, इस सुन्नत को जिंदा कीजिए, अल्लाह के नबी की इस सुन्नत को जिंदा कीजिए। जुमा का दिन, और एक बात मैं ये भी बता दूं कि जुमा का दिन आज के दिन से शुरू हो गया। जुमेरात के दिन मगरिब की अज़ान हो गई, अब जुमा शुरू हो गया। अब जुमा के दिन जो सूरह कहफ की तिलावत करने का हुक्म है, आप जुमेरात के दिन रात में भी पढ़ सकते हैं। जुमा के दिन सुबह के टाइम भी आप जुमा पढ़ के आप असर के टाइम भी मगरिब के पहले पहले आप सूरह कहफ पढ़ लीजिए। और अगर आप नॉर्मल स्पीड में पढ़ेंगे, मेरा अंदाजा है 15 से 20 मिनट आपको लगेगा। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने फरमाया कुल हल नुनब्बिउकुम बिल-अख्सरीना अमाला, ऐ मेरे नबी इनसे पूछो कि क्या मैं तुम्हें न बताऊं कि सबसे ज्यादा खसारे और नुकसान और घाटे में कौन है, सबसे ज्यादा मंदा किसका आ रहा है? अल्लज़ीना ज़ल्ल सायुहुम फिल हयातिद दुनिया, सबसे ज्यादा घाटे में, नुकसान में, खसारे में वो आदमी है
جو دنیا میں کوشش بھی کرے، عمل بھی کرے، عبادت بھی کرے، نیکی بھی کرے، لیکن اس کی ساری نیکی برباد ہو جائے، سارا عمل برباد ہو جائے۔ اور عمل کیوں برباد ہوگا؟ کیونکہ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس کے اوپر۔ ہمارے وزیر اعظم پردھان منتری جی نے 8 نومبر کو اعلان کیا کہ پرانی کرنسی بند، اب نہیں چلے گی۔ اور اب آج میں نے اخبار پہ آج کی خبر پڑھی ہے کہ پرانا نوٹ اگر 10 سے زیادہ کسی کے پاس ہے تو جیل جائے گا، وہ سزا ہوگی۔ یعنی ابھی تک تم نے جمع کیوں نہیں کروایا؟ حکومت کا ایک حکم، ایک اشارہ آیا، وہی نوٹ جو کل تک ہماری تجوریوں میں رکھا تھا اور ہماری دولت کی شکل تھی، آج وہ نوٹ بیکار ہو چکا ہے، کیونکہ اس کو حکومت نے پاس کرنا بند کر دیا ہے۔ اب حکومت کی مہر اس کے اوپر نہیں ہے، اللہ کی عدالت میں بھی میرے بھائیوں عمل وہی چلے گا جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی، ورنہ ہمارا وہ عمل ہمارے منہ کے اوپر مار دے۔ ذرا آپ وہ واقعہ دیکھیے، مسجد کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، گھیرا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بیچ میں ایک آدمی بیٹھا ہے اور گھیرا بنا کے اس کے آس پاس کئی لوگ بیٹھے ہیں، اور سب کے آگے چھوٹی چھوٹی کنکری رکھی ہے۔ بیچ والا کہتا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ، تو کنکری اٹھا کے لوگ گن گن کے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو کہتے ہیں پڑھو اللہ اکبر، تو کنکری اٹھا کے اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھ۔ یہ منظر کہاں کا ہے؟ یہ کوفہ کی ایک مسجد کا ہے۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ صحابہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول زندہ ہے۔ ان کو پتا چلا کہ مسجد میں کچھ لوگ بیٹھ کے گھیرا بنا کے کنکری سامنے رکھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ اکبر کا، لا الہ الا اللہ کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود، ہم لوگ گنتی کر رہے ہیں، اللہ اکبر گنتی کر کے پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ گنتی کر کے پڑھ رہے ہیں۔ ہم گنتی کرنے کے لیے کنکری سامنے رکھ کے گھیرا بنا کے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اتو سیئاتکم، اے لوگوں تم اپنی نیکیوں کو مت گنو، تم گناہوں کو گنو۔ میں گارنٹی لیتا ہوں تمہاری کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے یہاں برباد نہیں ہوگی، تمہیں اپنی نیکیوں کو گننے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے گناہوں کو گننا شروع کر دو۔ اور اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود نے جو جملہ استعمال کیا ہے میرے پیارے بھائیوں، آج کان کے پردے کھول کے وہ جملہ ہمیں سننے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی اور دل میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ کہا اے محمد الرسول اللہ کی امت، اے میرے نبی کی امت کے لوگوں، ہائے تمہاری بربادی کے دن شروع ہو گئے۔ ارے ابھی تو اللہ کے نبی کے صحابہ زندہ ہیں، ہؤلاء صحابۃ نبیکم متوافرون، نبی تو اللہ کے نبی کے صحابہ زندہ ہیں۔ وہذہ ثیابہ لم تبلا، ابھی تو اللہ کے نبی کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے ہیں۔ وآنیتہ لم تکسر، ابھی تو اللہ کے رسول کے برتن بھی نہیں ٹوٹے ہیں، ابھی برتن بھی سلامت ہیں، ابھی کپڑے بھی سلامت ہیں، ابھی صحابہ بھی سلامت ہیں، اور ابھی سے تم لوگوں نے یہ سب کرنا شروع کر دیا ہے۔ اے لوگوں کان کھول کر سن لو، انکم لعلی ملۃ ہی اہدی من ملۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم او مستتروا باب ضلالۃ، اے لوگوں دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے، یا تو تم نبی سے زیادہ، نبی سے بڑھ کے تم ہدایت کے راستے پہ ہو، نبی کو تو یہ طریقہ معلوم نہیں تھا تمہیں معلوم ہو گیا، یا تو تم نبی سے بڑھ کے ہدایت سے پہنچ گئے، یا پھر تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو، تم ایک دین میں نیا کام نکال رہے ہو۔ وہ سب بیچارے گھبرا گئے، لیکن سامنے بول کون رہا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود، اللہ کے نبی کے جلیل القدر صاحب۔ وہ سب گھبرا کے بولے اے عبداللہ ابن مسعود، ہماری نیت بہت اچھی ہے، ہمارا مقصد غلط نہیں ہے، ما اردنا الا الخیر، ہمارا مقصد نیک ہے، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کم من مرید للخیر لن یصیبہ، میرے بھائیوں بھلائی کا ارادہ کر رہے ہو، مجھے پتا ہے تمہارا مقصد نیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کام بھی نیک ہے، مقصد نیک ہونے سے ضروری نہیں کہ کام بھی نیک ہے۔
मुहर्रम का महीना आता है, नवासे रसूल की मोहब्बत ही के नाम पर तो सब कुछ हो रहा है। रबीउल अव्वल का महीना आता है, मोहब्बत रसूल ही का तो जज्बा है। हमारे बहुत सारे भाई बहुत कुछ करते, जज्बा गलत नहीं है, नीयत गलत नहीं है, मकसद गलत नहीं है, लेकिन जो काम किया जा रहा है उसके ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहर नहीं है, और यही चीज काफी है ये बताने के लिए कि वो अमल सही है। कभी खुशी मनाई जा रही है, कभी गम मनाया। अरे अगर इस्लाम में इस तरीके से रस्म और रिवाज की गुंजाइश होती तो मैं समझता हूं कि शायद हर दूसरे दिन किसी न किसी का गम मनाया जाए। कौन सा दिन खाली है जिस दिन कोई सहाबी शहीद न हुआ हो, कोई बड़े आदमी का इंतकाल न हो। और अगर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत बहुत दर्दनाक थी, यकीनन बहुत दर्दनाक थी, बहुत बेदर्दी से उनको शहीद किया गया। उस्मान गनी की शहादत भी कुछ कम दर्दनाक थी। उस्मान गनी की शहादत भी कुछ कम दर्दनाक नहीं थी। एक ताज़िया तो उस्मान गनी के नाम का भी निकल रहा था। उमर फारूक की शहादत भी कुछ कम दर्दनाक नहीं थी। फजर की नमाज है, जमात खड़ी है, उमर फारूक मुसल्ले पर नमाज पढ़ा रहे हैं, अबू लूलू ने खंजर मारा है, दो धारी खंजर मारा है, हजरत उमर फारूक के पेट में नाक के पास मारा है, पेट फटा है, खून रिस के बाहर निकल रहा है। खंजर मारते मारते 13 लोगों पर हमला कर दिया अबू लूलू ने। 13 में से 7 लोग वहीं ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। उसके बाद उसने देखा कि पकड़ लिया जाऊंगा तो अपने आप को भी मार के खत्म कर लेता है। इतना सब कुछ होता है लेकिन नमाज रुकती नहीं है। उमर फारूक नीचे गिर जाते हैं, हाथ पकड़ के हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को आगे बढ़ाते हैं। वो जल्दी जल्दी छोटी छोटी सूरतें पढ़ा के नमाज पूरी करते हैं। ये सहाबा है, ये नबी के चाहने वाले हैं कि 7 लोगों का कत्ल हो गया। खलीफा वक्त के ऊपर जानलेवा हमला है, उसके का ब्लड बह रहा है, खून बह रहा है, मुसल्ले के ऊपर गिरे हैं, लेकिन नमाज नहीं बंद हुई। आपने नमाज के ऊपर पूरी एक तकरीर सुनी है। सोचिए हमारे और सहाबा के बीच में यही फर्क था कि उनके यहाँ इतनी बड़ी बात हो गई लेकिन नमाज नहीं छूटी, और वो हमला हुआ, नमाज खत्म हुई, हजरत उमर को घर लेके जाया गया, पानी डाला जा रहा है मुंह में, दवा डाली जा रही है, दूध डाला जा रहा है, सब पेट के बाहर निकल रहा है, कुछ हजम नहीं हो रहा है। लोग समझ गए अतड़ियां कट चुकी हैं, अब उमर फारूक का बचना मुश्किल है। थोड़ी देर के बाद हजरत उमर की शहादत भी हो जाती है, उनका भी इंतकाल हो जाता है। उमर फारूक की शहादत से इस्लाम को, मुसलमानों को कम नुकसान तो नहीं पहुंचा है। एक ताज़िया उनके नाम का भी निकलना चाहिए। ग़ज़वा उहद का मैदान है, नबी के चचा हजरत हमजा की शहादत होती है, उनकी लाश को चीरा जाता है, कलेजा निकाला जाता है, नाक कान काटे जाते हैं। नबी अपने चचा की लाश को देख के ज़ारो कतार रोने लगते हैं। मेरे भाइयों, इससे भी ज्यादा गम और तकलीफ का मंजर क्या आपने देखा होगा कि अल्लाह के नबी के चहेते चचा को उनकी आंखों के सामने उनकी इस तरीके से लाश पड़ी हो। ये मंजर भी कुछ कम दर्दनाक नहीं है। हजरत हमजा की शहादत के दिन भी ये गम होना चाहिए। मेरे भाइयों, इस्लाम इन रस्म और रिवाज का नाम नहीं है, जिनको आज हमने दीन का हिस्सा बना लिया है और जिनको आज हमने सवाब समझ के, दीन समझ के अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में दाखिल किया। और एक बात याद रखिए, किसी ने बड़े पाए की और बड़ी पॉइंट की बात कही है कि जब भी कोई बिदअत आती है तो किसी न किसी सुन्नत का जनाजा निकलता है। बिदअत आएगी तो सुन्नत जाएगी। नमाज खत्म होती है, अल्लाह के नबी की सुन्नत क्या है? फर्ज नमाज खत्म हो तो नमाज खत्म होते ही सबसे पहले क्या पढ़ा जाए? अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। उसके बाद अल्लाहुम्मा अंतस सलाम रब्बी अइन्नी अला ज़िक्रिका अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत, और इसी तरीके से 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर, आयतल कुर्सी वगैरह वगैरह। ये नबी की सुन्नत। उन सबको पढ़ने के बाद अगर आपको अल्लाह ताला से कुछ मांगना है, बच्चा बीमार है, कारोबार नहीं चल रहा है, कर्जा है आपके ऊपर, कोई परेशानी है, कोई घरेलू उलझन है, कोई तकलीफ है, कोई जिस्म के अंदर कोई परेशानी, आप हाथ उठा के दुआ मांग सकते हैं। दुआ मांगना कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन एक तरीका क्या निकला? इधर नमाज खत्म हुई,
امام صاحب نے ہاتھ اٹھایا، سارے مقتدیوں نے ہاتھ اٹھایا، امام صاحب نے کچھ دعائیں مانگی، مقتدیوں نے آمین آمین بولی، امام صاحب نے سلام دعا ختم کر کے ہاتھ پھیرا چہرے پر، مقتدیوں نے ہاتھ پھیرا، کھڑے ہو کے سب سنت پڑھنے لگے۔ جو نبی نے وظیفہ بتایا تھا وہ تمام کے تمام وظیفے ختم ہوئے کہ نہیں بولے؟ ایک بدعت آئی، ایک سنت ہے۔ یہ اصول ہے، جہاں بدعت آئے گی وہاں سے سنت کا جنم ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، ابھی مئی کا مہینہ آنے والا ہے، جون کا مہینہ آنے والا ہے، آپ مئی اور جون کی گرمی میں آپ نکل جائیے تپتی ہوئی دھوپ میں، کام پڑے گا تو نکلنا ہی پڑتا ہے۔ کہیں بائک کھڑی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، 10 منٹ کے لیے بائک کھڑی کر دو تو تپنے لگتی ہے بائک، جب بائک تپنے لگتی ہے تو سوچو ہماری کھوپڑی کتنی تپنے لگتی ہوگی۔ اس گرمی کے موسم میں سڑک پر کہیں اگر پنا بک رہا ہو، کہیں ٹھنڈا پانی بک رہا ہو، کہیں برف ڈالا ہوا گنے کا جوس بک رہا ہو، تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہمیں وہی ٹھنڈا پانی، وہی کولڈ ڈرنک اور وہی ناریل کا جوس نظر آتا ہے، ناریل کا پانی نظر آتا ہے۔ لیکن سوچو کہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر یہ سورج ہے اور مئی اور جون کی گرمی ہم سے برداشت ہے۔ جب یہ سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا تو سوچو کہ پیاس کا کیا عالم ہے، تو سوچو کہ گرمی کا کیا عالم ہوگا، تو سوچو کہ پسینے کا کیا عالم ہوگا۔ اس گرمی سے بچنے کے لیے اللہ کے پیارے نبی حوض کوثر پہ اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے، حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، اور وہ پانی جو ایک بار پی لے گا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، من شریب منہ لم یظمأ بعدہ ابدا، جو ایک بار حوض کوثر کا پانی پی لے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی کے ہاتھوں کوثر کا جام نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ ہم دعا بھی کرتے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں انشاءاللہ، لیکن کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوں گے جنہیں اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے اس گرمی سے بچنے کا جو ایک ماتر طریقہ ہے، اس پیاس سے بچنے کا، نبی کے ہاتھوں کوثر کا جام انہیں نصیب نہیں ہوگا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ ذرا آپ بخاری کی وہ حدیث اٹھائیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، میں حوض کوثر سے تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا، میں اپنے امتیوں کو کوثر کا جام پلاؤں گا، اتنے میں کچھ لوگ آئیں گے اور میں ان کو کوثر کا جام پلانے کی کوشش کروں گا، لیکن فرشتے رکاوٹ بن جائیں گے، فرشتے ان کو روک دیں گے، فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی، یہ آپ کے ہاتھ سے کوثر کا جام پینے کے لائق نہیں ہے، آپ انہیں نہیں پلائیں۔ اللہ کے نبی سوال کریں گے کہ ایسا کون سا گناہ انہوں نے کیا ہے؟ اے فرشتوں، کیا تم ان کے چہروں کے اوپر، ان کے جسم کے اوپر وضو کے چمکتے ہوئے پانی کا نشان نہیں دیکھ رہے ہو؟ کیا ان کے ماتھے پہ تمہیں سجدوں کا نشان نہیں نظر آ رہا ہے؟ اے میرے فرشتوں، یہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ میرے ماننے والے لوگ ہیں، میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کو تم مت روکو، ان کو کوثر پلانے دو۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے، انہوں نے آپ کے دین کو کمپلیٹ نہیں سمجھا، انہوں نے آپ کے دین کو مکمل نہیں سمجھا، آپ جو دین دے کر گئے تھے اس دین کو انہوں نے بدل ڈالا، اس دین میں انہوں نے نئی نئی خرافات نکالی، نئی نئی بدعات نکالی، انہوں نے اس دین کے اندر اتنے نئے نئے کام نکالے کہ آپ کو بھی نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے دین کو کیا بنا دیا ہے۔ جب اللہ کے نبی کو پتا چلے گا یہ بدعتی لوگ ہیں، یہ میرے دین میں بدعت نکالنے والے، نئے نئے کام نکالنے والے لوگ ہیں، تو اللہ کے رسول بھی غصے میں کہیں گے سحقن سحقن، دور لے جاؤ، دور لے جاؤ، لمن غیر بعدی، جو میرے دین کو جنہوں نے میرے دین کو بدلا ہے، جنہوں نے میرے دین کے اندر پریورتن کیا ہے، چینجنگ کی ہے، ان کو لے کے چلے۔ اتنے بدنصیب کبھی آپ نے غور کیا کیا بات تھی کہ اللہ کے نبی اپنی ہر تقریر میں کہتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے برا کام دین میں نیا کام ہے، بدعت ہے۔ کیوں؟ شرابی شراب پیتا ہے، ایک دن اس کو بات سمجھ میں آئے گی تو توبہ کرے گا۔ ایک زناکار زانی زنا کرتا ہے، ایک دن بات سمجھ میں آئے گی تو توبہ کرے گا، لیکن ایک بدعتی اس کا توبہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ ہی ہدایت دے تو الگ بات ہے، اس کا توبہ کرنا بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی بدعت کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے۔
وہ اس کام کو دین سمجھ کے کر رہا ہے، اس کام کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، جبکہ وہ نیکی نہیں کر رہا ہے، وہ نیکی برباد کر رہا ہے۔ اور بدعت کا سب سے خطرناک پوائنٹ بیان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ بدعت کا سب سے خطرناک پوائنٹ یہی ہے میرے بھائیوں کہ ایک بدعت کرنے والا در حقیقت اپنے نبی کی رسالت پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی کوئی بدعت کرتا ہے، کوئی نیا کام نبی کے دین میں نیا نکالتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کے نبی کے دین کو کمپلیٹ نہیں سمجھتا ہے، اور جب اللہ کے نبی کے دین کو وہ کمپلیٹ اور مکمل نہیں سمجھتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے نبی کے اوپر یہ الزام لگا رہا ہے، یہ تہمت لگا رہا ہے، یہ آروپ لگا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک کمپلیٹ نہیں پہنچایا، مکمل نہیں پہنچایا۔ کیا آپ کو وہ منظر یاد نہیں ہے؟ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع ہے، عرفات کا میدان ہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، اللہ کے پیارے نبی 1.25 لاکھ صحابہ کرام سے کہتے ہیں، اے میرے صحابہ الا هل بلغت، اے میرے صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے کندھوں کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی تھی، اللہ نے اپنے دین کی جو ذمہ داری میرے حوالے کی تھی، کیا میں نے وہ ذمہ داری پوری کر دی کہ نہیں کر دی؟ اے میرے صحابہ گواہی دو، بتاؤ کہ میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا۔ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا 1,20,000 صحابہ کرام کا مجمع بیک زبان کہتا ہے، ہاں اے اللہ کے نبی آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچایا، قد بلغت وعدیت ونصحت، اے اللہ کے نبی آپ نے اپنی ذمہ داری نبھا دی، پوری کر دی، آپ نے اللہ کا دین ہمیں پہنچایا۔ اور کیوں ایسا کیوں نہ ہوتا جب اللہ نے قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں، آیت نمبر 67 میں اپنے نبی سے صاف صاف کہہ دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول ہم نے آپ کی طرف جو جو بھی نازل کیا ہے، جو جو بھی دین آپ کو بتایا ہے، آپ امت کو پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے رسول ہونے کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے رسالت کا کام پورا نہیں کیا۔ یہ کام آپ کو کرنا ہے، اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ اب ہم نے جب دین میں نئے نئے کام نکال دی تو گویا ہم نبی کے اوپر یہ الزام لگائیں کہ نبی نے جو دین پہنچایا تھا وہ مکمل نہیں تھا، اس کو ہم لوگ مکمل کر رہے ہیں، اس میں یہ نیا نیا کام ڈال کے مکمل کر رہے ہیں۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ، جو اسلام کے اندر کوئی بدعت والا کام کرے اور وہ اچھا سمجھ کے کرے۔ ایک نیا پیترا نکالا ہے لوگوں نے، بولتے بدعت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک بدعت حسنہ، ایک بدعت سیئہ، ایک اچھی بدعت، ایک بری بدعت، ایک وہ بدعت کہ جس سے کوئی نقصان ہوتا ہو اور ایک وہ بدعت جو اچھی۔ بولے یہ سب بدعت حسنہ ہے، میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا فراڈ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس لیے کہ اگر بدعت کی کوئی کیٹیگری ہوتی، بدعت کی کوئی قسم ہوتی تو میرے نبی، میرے پیارے نبی، میرے پیارے رسول اپنے ہر خطبے میں، اپنی ہر تقریر میں یہ نہ کہتے کہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ جب نبی نے یہ فرما دیا کہ ہر بدعت گمراہی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں بٹوارہ کرنے والے کی یہ اچھی بدعت ہے یہ خراب ہے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے بچائے، اللہ ہمیں اپنے نبی کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے وہ بھائی جو غلطی سے، نادانی سے کسی بھی طریقے کی بدعت کے شکار ہیں، اللہ ان کو بدعت کا راستہ چھوڑ کے سنت کے راستے سے چلنے کی توفیق۔ اور میرے بھائیوں، اختلاف ایسے ہی ختم ہوگا، جب بدعت ختم ہوگی تبھی اختلاف ختم۔ اس لیے کہ سنت پر جب آدمی چلے گا تب اختلاف
اختلاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ سنت کا راستہ ایک ہی راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اللہ نے فرمایا قرآن میں میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، اور یہ وہی سیدھا راستہ ہے جس پہ چلنے کی ہم 5 ٹائم کی نماز میں 17 بار کم سے کم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ وہ سیدھا راستہ سنت والا راستہ ہے۔ سنت سے جب آدمی ہٹے گا، جب بدعت کی طرف جائے گا، تبھی فرقہ پرستی پیدا ہوگی، تبھی اختلافات پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ رکھے، ہر قسم کی فرقہ پرستی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام جن بھائیوں کی محنت اور کوشش سے منعقد ہوا، اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔ مولانا کے خطاب کے بعد تمام سامعین کے ذریعے کے ساتھ آج کے پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔